کر دیتا ہوں. پہلا وہی سوال مجھے knowledge سے سمجھ نہیں آیا، متعلق سوال کیا سوال ہے؟ سوال پہلا سوال کیا ہے؟ سوال نہیں تھا سر، بس میں سر میرے بس اوپینین یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس معاملے میں تھوڑا اہل تشیع حضرات کو اور سب لوگوں کو طارق جمیل صاحب کے سپورٹ میں آنا چاہیے، ان سے تھوڑی سمپیتھی دکھانی چاہیے. اور کیا اس نے کیا جیسے کیا فضل اس کو، ہمدرد صاحب ہیں، کیا اس کو سپورٹ دیتے ہیں؟ ہم کس بات کو سپورٹ دیتے ہیں؟ جیسے وہ کھل کے اہل بیت کی محبت میں اترے ہیں، جیسے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں. دیکھیں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ تو اٹیک ہو گیا. دیکھیں ابھی میں معذرت کے ساتھ میں پاکستان کے علماء کو نہیں جانتا، اور میں اردو میڈیا کو، اردو سوشل میڈیا کو بھی فالو نہیں کرتا. تو ابھی پاکستان میں بہت بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں، میں شخصیات کو بھی نہیں جانتا، اور بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں تو اس کو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا گزر رہا ہے. ابھی آپ طارق مسعود صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کا چہرہ مجھے آشنا لگتا ہے، کیونکہ ہاں یوٹیوب وغیرہ پہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے. اب وہ شاید مثلا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اظہار محبت کرتے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ ابو بکر عمر کے لیے بھی اظہار محبت کرتے ہیں وہ، تو جیسے جماعت عمریہ کا طریقہ کار ہے. تو اگر وہ کوئی اچھی بات کریں تو جی ہم دیکھیں، ہم اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی زندگی چھوڑ کے طارق مسعود کی یا فضل ہمدرد صاحب کی ہم حمایت کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب کو کی خدمت کرنا اور اس کو پرچار کرنا، اس کے شبہات کا جواب دینا. اگر کوئی شخص اچھا بات کرتا ہے، فضل ہمدرد صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کی اچھی بات کہ ہم تائید کریں گے کہ اچھی بات سر ہے. جمیل صاحب، مسعود صاحب اچھی بات نہیں کرتے. اچھا طارق جمیل، اچھا مجھے نہیں معلوم، اچھا میں لوگوں کو نہیں جانتا. جی اچھا میں لوگوں کو نہیں جانتا. اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو بالکل اچھی بات کی، اور جو غلط بات کی غلط. یہ سب لوگوں کے لیے یہ ہے، شیعہ غیر شیعہ سب، جو اچھا بات کرتا ہے بھائی وہ صحیح ہے. مثلا اپنے یہ ہیں پاکستان لاہور میں ہے نا ایک مولوی ہے شیعہ، جی جواد نقوی. اگر وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے اس نے بات غلط کیا، ہم کہیں گے صحیح بات. لیکن وہ جب غلط بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے غلط بات کیا. ٹھیک ہے نا. سپورٹ مطلب ہمارا آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. جی سر، جیسے جو شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سارے لوگوں کو یہاں پہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے جو سارے جو جملے ہوتے ہیں، جو سینٹنسز ہوتے ہیں، اگر وہ اس پہ ایک انسان ایمان رکھتا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو بلا فصل پہلا خلیفہ مانتا ہے، وہ 12 امام پہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اہل بیت کے سے بھی دل میں بہت نفرت رکھتا ہے، تو ایسا انسان آپ کے جانب کیسا ہے سر؟ بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی. مومن یہی ہے کہ اس کا میرا عقیدہ بس یہی ہے. یہی جاننا چاہتا ہاں انشاءاللہ. کیونکہ سر ہوتا یہ ہے کہ جی اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی حیات ہیں. جی تو بالکل حیات ان میں اور امام مہدی علیہ السلام میں کوئی لنک ہے، کوئی کنیکشن جی نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل. حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے مونس ہیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے وہ امام مہدی ہے، ایسا نہیں ہے؟ نو خضر علیہ السلام خضر اور ہیں، مہدی علیہ السلام اور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، امام مہدی علیہ السلام اور ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو بہت لوگوں نے دیکھا ہے. وہ شب جمعہ اکثر کربلا آتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام زیارات میں، مشہد مقدس میں، کربلا میں، نجف اشرف میں، وہ جو اللہ کے انسان اگر زیادہ توسل کرے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، اور زیارتوں میں باقاعدگی سے جائے اور وہاں پہ روئے اور وہاں پہ زیارتیں زیادہ پڑھے، زیادہ خلوص دل کے ساتھ پڑھے، روئے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پہ روئے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ دعا کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے پردے کھل جاتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نظر آ جاتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی یہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہاں بالکل ان سے گفتگو مطلب ان سے ہوتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. بہت جی ہم جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یا علی مدد. خدا حافظ. اللہ حافظ. شکریہ. تو میں اس وقت پہ آپ سب شیعوں کو اور سب بھائیوں کو، غیر شیعہ سب کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں نجات کا، اور اس کا بہت آپ دیکھیں، آپ بہت اس کا نتیجہ بہت جلد دیکھیں گے زندگی میں. وہ نسخہ یہ ہے میرے عزیز کہ بہت جلد آپ فوراً آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گی. وہ یہ ہے کہ آپ امام عصر علیہ السلام کے لیے دعا کریں. اس زمانے کا بادشاہ بالکل ہو بہو رسول ہے.
بہو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، امام عصر علیہ السلام، الحجۃ ابن الحسن المہدی علیہ السلام. اس کے لیے آپ دعا کریں، زیادہ دعا کریں. دعا صرف دعا نہیں، زیادہ دعا کرنا. یعنی جتنی باتیں آپ کے دل میں ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے تمنا ہوتے ہیں، ان کے وشز ہوتے ہیں، صبح شام دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کام کرو، کاروبار میں برکت، کاروبار میں برکت، کاروبار، مریض کی شفا، مریض کی شفا، مریض کی شفا. دعا کرتے ہو نا؟ ہر انسان کا ایک پرابلم ہے یا ایک وش ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہو. ایک کچھ دنوں کے لیے اس کو کم کر دو، اس کے لیے بھی دعا کرو، لیکن اس سے زیادہ دعا کس کے لیے کرو؟ حضرت امام عصر علیہ السلام. یا اللہ اپنے حجت کی فرج میں تعجیل فرما، ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما. یہ دیکھو تم پھر یہ اس پہ عمل کرو نا، تم دیکھو اسی دن کتنے برکات، اس سے اگلے دن 2 3، یعنی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دعا کریں گے اور کتنے خلوص سے دعا کریں گے. وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی. سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعجاز اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اتنا برکت میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، ان کے لیے دعا کرنے میں. یا اللہ میرے مولا کو میرا سلام پہنچا دے، یا اللہ میرے مولا کو سلامتی دے، یا اللہ وارث امیر المؤمنین علیہ السلام حجت ابن الحسن المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرج میں تعجیل فرما. جب آپ بستر پہ سوتے ہیں نا، یہ دعا کرو. جب رات کو اٹھتے ہیں صبح، تو یہ یاد کرو، دعا کرو. کسی اور مسئلے پہ نہ سوچو، اس پہ دعا کرو. اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے سجدوں میں، قنوت میں، رکوع میں، اور نماز کے بعد یہ دعا کریں. جتنا زیادہ دعا کریں گے اور جتنا خلوص دل سے دعا کریں گے، تو یہ ایک ایسا عجیب نسخہ ہے، ایک ایسا عجیب نسخہ ہے کہ بس یہ انسان کے شخصیت کو، انسان کے جوہر کو، انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے، چینج کر لیتا ہے. اور آپ کی بالکل سوچ بدل جاتی ہے. پھر آپ دنیا کو بالکل ایک دوسری نظر سے دیکھیں گے. اس دنیا کو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام زندہ ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام زندہ ہیں. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا صرف اسی لیے ہے کہ ہم خدمت کریں ائمہ اطہار علیہ السلام کے، امام عصر علیہ السلام کی. تو یہ آپ اس پہ امتحان کرو، اس پہ عمل کرو، اس نسخے پر. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ دعا کریں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو حسین ہے علیہ السلام، جو حسن ہے علیہ السلام، جو امیر المؤمنین علیہ السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، جو سید السجاد علیہ السلام ہے. 1,24,000 انبیاء کے وارث، وہ ابھی ہمارے درمیان اسی دنیا میں ہے، ہمارے درمیان. ہم ان سے غافل، ہم پردے میں، ہم غفلت میں، فضول میں، بکواس میں اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس کی خدمت کرنی، ان حضرت کی خدمت کرنی، ان کے لیے زندگی گزارنا ہے. باقی سب کچھ ویسٹ ہے، باقی سب کچھ بکواس ہے، باقی سب کچھ حسرت ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ آپ اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کریں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آہستہ آہستہ، بلکہ اچانک بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس پہ عمل کریں میرے اس بات انشاءاللہ. جب یہ کام کریں گے نا، تو پھر وہاں پہ 2 راستے آئیں گے آپ کے سامنے، گناہ کے یا دعا کے. یہ کام جو ہے نا، دعا امام عصر علیہ السلام کثرت کے ساتھ، یہ گناہ کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتا. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو پھر وہ نہیں کر سکتا. دعا فوراً وہ توفیق چینی جاتی ہے، یہ ذکر آپ سے چینی جائے گی. یہ ذکر یہ دعا اس وقت اس پہ عمل آپ کر سکیں گے، اس وقت تک کہ آپ گناہ نہیں کریں گے. جو شخص گناہ کی نجاست میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ بعید ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو گناہ سے بھی نکال دیتی ہے. یہ اتنا اسٹرانگ ہے، یہ اتنا اسٹرانگ ہے. اگر آپ اس پہ لگ جائیں نا، اس پہ چپک جائیں دعا کرنے میں، آپ دعا کریں اپنے مولا کو کہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج.
اتنا اسٹرانگ ہے، پر یہ آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے. یہ گناہوں کے جتنے گناہوں کے راستے میں ہو نا، اس میں سے آپ کو نکال دیتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے. اور دل میں اور باطن میں ہدایت کے جو چراغ کھلیں گے، پھر وہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟